بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے دوستو، آج ہم توبہ کرنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اپنی گناہوں کی معافی اس سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو ہر انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اس گناہ کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھنا چاہیے اور اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے، جبکہ بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کے ناک پر سے گزر گئی۔ اور دوستو، ہمیں تو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں کہ ہم اس دنیا سے کب رخصت ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اور ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ نہ صرف ہماری توبہ قبول کرتا ہے بلکہ وہ تو کفار اور مشرکین کی بھی توبہ قبول کرتا ہے اگر سچے نیت سے ہو۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ توبہ کے کچھ شرائط بھی ہیں جو ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے، جو گناہ کر رہا ہو اسے چھوڑ دے۔ دوسری شرط، جو گناہ کر چکا ہو ماضی میں اس پر پشیمان اور شرمندہ ہو۔ اس کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ پختہ ارادہ کرے کہ پھر کبھی اس گناہ کو نہیں کرے گا اور اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے یعنی مال، جان یا عزت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے اور اسے اس کا حق دے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچی توبہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے اور ان کو کتنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات کے کچھ حصوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ استغفار آپ ان طریقوں سے کر سکتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ دوسری استغفار کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ آپ اس طرح بھی استغفار کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور آپ دن کے کسی بھی حصے میں یہ استغفار کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے۔ اس کے علاوہ آپ صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز کا بھی اہتمام کریں اور دن کے کسی بھی حصے میں ایک دفعہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرے۔ صلاۃ التوبہ کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بالکل سچ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر ندامت ہونے کی وجہ سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پروردگار سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کے عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، آپ دن کے کچھ حصے میں استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ دن میں ایک دفعہ ضرور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں۔ میرا طریقہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جب میں رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التہجد پڑھتی ہوں اور اس کے فوراً بعد میں 2 رکعت توبہ کی پڑھتی ہوں یعنی صلاۃ التوبہ پڑھتی ہوں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بخشش کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے نہ اٹھوں تو پھر میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ یا تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں اور یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن آپ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو وقت ملتا ہے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی ضرور پڑھا کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کی بعد والی ویڈیو میں نے یہ بتایا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کیسے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اپنی زندگی میں استغفار کی تسبیح اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کو ضرور شامل کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، آمین۔